الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی خاص توفیق رحمت سے آج ہم نماز کا طریقہ اور اس کی ادائیگی کے بیان پر چوتھی قسط آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ رب العالمین حق سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جن بھائیوں نے نماز ادا کر لی وہ میرے قریب آ جائیں، آگے آ جائیں۔ جو بھائی پیچھے آ رہے ہیں ان کے لیے راستہ وسیع کر دیں تاکہ وہ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ نماز کی طاق رکعت میں ہوتے تو اس وقت تک نہ اٹھتے جب تک سیدھے ہو کر بیٹھ نہ جاتے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من العرب ثم ترکہ، متفق علیہ ولاحمد والدارقطنی نحوہ من وجہ آخر وزاد۔ وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا۔ وَعَنْهُ رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححہ ابن خزیمہ۔ وعن سعید بن طارق الاشجعی رضی اللہ عنہ قال قلت لأبی یا ابت انکا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان وعلی، افکانوا یقنتون فی الفجر؟ قال ای بنی محدث رواہ الخمسۃ الا ابا داود۔ قنتا فی الماضی کا صیغہ ہے۔ باب قنتا یقنت بروزن نصر سے اس کا معنی ہے قنوت پڑھنا، دعا کرنا۔ اس سے مراد قنوت نازلہ ہے جو مصیبت و آزمائش میں رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ احیاء جمع ہے حیٌ کی، اس کا معنی ہے قبیلہ۔ دعون سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے دعا کرنا۔ جب اس کے بعد لفظ الا آئے تو اس کا معنی بد دعا کرنا ہوتا ہے۔ محدثن سے مراد نئی
چیز ایجاد کرنا، نئی ایجاد کردہ چیز یعنی بدعت. اور بدعت ایسے نئے کام کو کہا جاتا ہے جو عہد رسالت میں موجود نہ ہو، بعد کی ایجاد ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقنت شہرا بعد الرکوع، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک ماہ قنوت فرمائی. یدعو علی احیاء من العرب، اور پھر اسے چھوڑ دیا. اللہ اکبر. یدعو علی احیاء من العرب، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد شکن عرب قبائل پر بد دعا کرتے تھے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع یدعو علی احیاء من العرب ثم ترکہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد ایک ماہ قنوت فرمائی، پھر اسے چھوڑ دیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد شکن یعنی عرب قبائل پر بد دعا کرتے تھے. بخاری مسلم احمد اور دار قطنی میں نحوہ من وجہ آخر، ایک دوسری سند سے اسی طرح مروی. وزاد، البتہ اس میں یہ اضافہ ہے، وَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ یقنت حتی فارق الدنیا، کہ صبح کی نماز میں آپ ہمیشہ قنوت کرتے رہے حتی فارق الدنیا، حتیٰ کہ دنیا سے رحلت فرما گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یقنت الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی صورت میں قنوت فرماتے جب کسی قوم کے حق میں دعا یا کسی قوم پر بد دعا کرنا چاہتے. حضرت سعد بن طارق الشجعی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قلت لأبی، میں نے اپنے والد سے دریافت کیا، یا ابتی انک قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی، کہ ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. یہ بات کر کے نا پھر سوالی انداز میں پوچھتے ہیں افکانوا یقنتون فی الفجر، کیا یہ سب نماز فجر میں قنوت کیا کرتے تھے؟ جیسے آج ہمارے ہاں قنوت کی جائے تو لوگ سوال کرتے ہیں قاری صاحب اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو اسی طرح سعد بن طارق الشجعی رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے یہ دو سوال کیے. اب والد جواب دے رہے ہیں، قال، انہوں نے جواب دیا، ای بنی محدثن، اے بیٹے یہ نئی چیز ہے. اسے احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. مذکورہ بالا پہلی دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت و آزمائش درپیش ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد قنوت فرمایا کرتے تھے. پہلی روایت میں مسلسل ایک ماہ قنوت کرنے کا ذکر ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانتا شہرن بعد رکوع، یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازوں میں قنوت فرمائی. البتہ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل 1 ماہ 5 نمازوں میں قنوت فرمائی تھی۔ حسن درجے کی یہ روایت ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر 1280، کتاب الصلاۃ کے اندر باب القنوت فی الصلوات، اور ابو داؤد کے اندر 1443، احمد کی پہلی جلد صفحہ 301۔ اور اس مسلسل 1 ماہ بد دعا کا سبب یہ تھا کہ بعض عرب قبائل رعل، زکوان، اسیہ اور بنو لحیان نے بدعہدی کر کے 70 قاری و مبلغ صحابہ کو شہید کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ نماز مغرب اور نماز فجر میں قنوت کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے، جس میں مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت کرتے تھے۔ اور یہ روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں کہ نماز مغرب اور نماز فجر میں قنوت کی جاتی تھی، اس کا حوالہ صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر حدیث موجود ہے، 798 نمبر ہے۔ کتنا نمبر ہے بھائی؟ 798 نمبر ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، یہ جو دوسری روایت پیش کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ وہ ظہر، عشاء اور فجر کی نماز میں قنوت کرتے تھے، جس میں مومنوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں پر لعنت کرتے تھے، یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے، 797 نمبر کتاب الاذان میں۔ احمد کی دوسری جلد صفحہ 337۔ مسلم کے اندر یہی حدیث موجود ہے، 676 نمبر ہے۔ ابو داؤد کے اندر 1440 نمبر ہے۔ نسائی کی دوسری جلد صفحہ 202 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ 38 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 198 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق ایک نماز، 2 نمازوں اور 5 نمازوں میں مسلسل بھی قنوت کی جا سکتی ہے۔ نیز جس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی وقت قنوت فرماتے جب کسی قوم کے حق میں دعا یا کسی قوم پر بددعا کرنا چاہتے، بصورت دیگر قنوت نہ فرماتے، وہ بھی گزشتہ احادیث کے خلاف نہیں، کیونکہ جب حالات پرامن ہوں تو پھر قنوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ تو در حقیقت اسی وقت مسنون ہے جب مسلمان ابتلا و آزمائش کا شکار ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب 70 مسلمان دھوکے سے شہید کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قاتلوں پر بد دعا کے لیے قنوت فرمائی، لیکن اس کے بعد اسے چھوڑ دیا، اس کے بعد اسے ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اہل علم نے مشروعیت قنوت کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وتر کے سوا کسی نماز میں بھی قنوت مسنون نہیں۔ البتہ امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک کسی درپیش مصیبت کی وجہ سے نماز فجر میں امام قنوت کر سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ صرف نماز فجر میں ہی دائمی طور پر قنوت کی جا سکتی ہے۔ المجموع جلد نمبر 3 صفحہ 447، الحاوی جلد نمبر 2 صفحہ 150، رد المختار جلد نمبر 2 صفحہ 448، المبسوط جلد نمبر 1 صفحہ 165، الہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ 52، الاختیار کے اندر 5531، المقنع کے اندر دوسری جلد صفحہ 585، الحجت علی اہل المدینہ
کے اندر 9731 اور ترمذی بعد الحدیث 402۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت درپیش نہ ہو تو پھر وتر کے سوا کسی نماز میں بھی قنوت مشروع نہیں۔ المغنی ابن قدامہ جلد نمبر 2 صفحہ 585۔ میرے بھائیو، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ قنوت کرنا اور چھوڑنا دونوں طرح جائز و درست ہے۔ زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 272۔ ہمارے علم کے مطابق اس سلسلے میں راجح موقف یہ ہے کہ جب امت مسلمہ کسی آزمائش کا شکار ہو تو کسی بھی نماز میں قنوت نازلہ کی جا سکتی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا ہے اپنا نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 193۔ محترم بھائیوں، جن حضرات نے قنوت نازلہ کو غیر مشروع قرار دیا ہے، قنوت نازلہ کو غیر مشروع کہا ہے، انہوں نے مذکورہ بالا تیسری حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ نے اسے بدعت قرار دی ہے۔ تو اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث قنوت کی نفی میں ہے، یہ حدیث قنوت کی نفی میں ہے، جبکہ گزشتہ احادیث اس کے اثبات میں اور اصول میں یہ بات مسلم ہے کہ جب نفی و اثبات کا تعارض ہو جائے تو اثبات کو ہی ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، دیکھیے نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 191، تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 2 صفحہ 451۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بعض اہل علم نے اس تعارض کو یوں حل کیا ہے کہ قنوت بدعت اس صورت میں ہے جب بلا ضرورت پرامن حالات میں بھی اس پر دوام و التزام اختیار کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک ساتھی نے پوچھا بھی تھا کہ دعائے قنوت کا طریقہ کیا ہے، تو سماعت فرما لیں کہ دعائے قنوت کا طریقہ یہ ہے کہ امام نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور مقتدی آمین کہے۔ اب امام نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں، دعا مانگی، تو یہ صحیح روایت ہے ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ 181، احمد کی تیسری جلد صفحہ 137، اور مقتدی حضرات جو ہیں وہ آمین کہیں، یہ حسن درجے کی روایت ہے، صحیح ابو داؤد کے اندر 1280 اور ابو داؤد کے اندر ہے 1443۔ اب قنوت نازلہ کی دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم ملعن کفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی
لا تردہ عن القوم المجرمین۔ احمد کے تیسرے جلد صفحہ 137 کے اندر یہ حدیث ہے، یہ دعا موجود ہے۔ وعن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما انہ قال علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ رواہ الخمسۃ وزاد الطبرانی والبیہقی ولا یعز من عادیت۔ زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ وصلی اللہ علی النبی۔ وللبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاة الصبح وفی سندہ ضعف۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے ہیں، اقولہن فی قنوت الوتر، میں انہیں قنوت وتر میں پڑھا کرتا تھا، اور وہ یہ ہیں اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے، فی من ہدیت، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، وعافنی، مجھے عافیت دے، فی من عافیت، اور ان میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت دی، وعافنی، مجھے عافیت دے، فی من عافیت، فی من، اور ان میں شامل فرما عافیت جنہیں تو نے عافیت دی، وتولنی، اور میری ان لوگوں میں سرپرستی فرما، وتولنی، اور میری ان لوگوں میں سرپرستی فرما، فی من تولیت، جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، وبارک لی، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت عطا فرما، فی ما اعطیت، جو تو نے عطا کی، وقنی شر ما قضیت، اور مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا جو تو نے کیے، فإنک تقضی ولا یقضی علیک، اس لیے کہ تو ہی فیصلے کرتا ہے، ولا یقضی علیک، اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، وإنہ لا یذل من والیت، یقیناً جس کا تو دوست بنا وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، وإنہ لا یذل من والیت، یقیناً جس کا تو دوست بنا وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تبارک ربنا وتعالیت، اے ہمارے رب تو بہت بابرکت اور نہایت بلند ہے۔ اسے پانچوں نے روایت کیا، طبرانی اور بیہقی نے یہ اضافہ کیا ہے وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس سے تو نے دشمنی کی وہ معزز نہیں ہو سکتا۔ زاد النسائی من وجہ آخر فی آخرہ، نسائی نے ایک دوسری روایت میں اس دعا کے آخر میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ وصلی اللہ علی النبی، اور درود و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
بیہقی یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور بیہقی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا سکھاتے تھے، ندعو بہی فی القنوت من صلاۃ الصبح، جس سے ہم نماز فجر میں قنوت کرتے ہوئے مانگتے تھے، وفی سندہ ضعف، اور اس کی سند میں ضعف ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وطروں میں یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ یہ دعا رکوع کے بعد پڑھی جائے گی یا رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد پڑھی جائے گی یا رکوع سے پہلے۔ تو اس سلسلے میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ قنوت وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف رکوع سے پہلے ہی ثابت ہے۔ دلیل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، صحیح ابن ماجہ میں، کتاب اقامت الصلاۃ و سنت فیہا کے اندر 970 نمبر ہے، باب ما جاء فی القنوت قبل الرکوع، اور ابن ماجہ کے اندر ہے 1182، ارواء الغلیل کے اندر ہے 462، اور جس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے اور بعد میں قنوت کی، وہ نماز فجر کے متعلق ہے، قنوت وتر کے متعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ یہ بات اسی حدیث میں موجود ہے، جیسا کہ یہ بات اسی حدیث میں موجود ہے، حوالہ سنیے، صحیح ابن ماجہ کے اندر 971 نمبر ہے، ایضاً ارواء الغلیل کے اندر جلد نمبر 260 کے اندر، اور ابن ماجہ کے اندر 1183 نمبر ہے۔ تاہم بعض اہل علم نے خلفائے اربعہ کے عمل کی وجہ سے رکوع کے بعد بھی قنوت وتر کو درست قرار دیا ہے۔ حوالہ نیل الاوطار جلد نمبر 258، اور انہوں نے اس سے بھی استدلال کیا ہے کہ جب قنوت نازلہ رکوع کے بعد ثابت ہے تو قنوت وتر بھی رکوع کے بعد کی جا سکتی ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث دیکھیں 1002۔ البتہ یہ یاد رہے کہ کسی بھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ صحیح نسائی کے اندر 1649 نمبر ہے۔ جو حضرات ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل کو دلیل بنایا ہے۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 580۔ مذکورہ بالا دعا کے آخر میں نسائی نے جو یہ اضافہ کیا ہے وصلی اللہ علی النبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، وہ ثابت نہیں۔ ضعیف نسائی کے اندر دیکھیں 106۔ نیز مذکورہ بالا دوسری بیہقی کی روایت سے استدلال کرتے ہوئے شافعیہ نے یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ دعا نماز فجر میں پڑھی جائے گی۔ سبل السلام جلد نمبر 531۔ لیکن چونکہ وہ روایت ضعیف ہے اس لیے قابل حجت نہیں، اور وہ گزشتہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
قنوت وطر میں یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ حوالہ صحیح ابو داؤد کے اندر 1265 نمبر ہے، ابو داؤد کے اندر 1427 نمبر ہے، اور ترمذی کے اندر 3566 نمبر ہے، احمد کی پہلی جلد صفحہ 96 اور ابن ماجہ کے اندر 1179 نمبر ہے، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 306 کے اندر موجود ہے، اور بیہقی کی تیسری جلد صفحہ 42 کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اخرجہ الثلاثۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، فلا یبرک کما یبرک البعیر، فلا یبرک فی النفی کا صیغہ ہے، باب 12 کا یبرک بر وزن نصرہ سے، اس کا معنی ہے بیٹھنا۔ وَلِيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اور اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ اسے ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضی اللہ عنہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، اخرجہ الاربعۃ۔ یہ حدیث وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے قوی تر ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رأیت النبی، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا سجد، جب آپ سجدہ کرتے، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے۔ اسے چاروں نے روایت کیا۔ فَإِنَّ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما صححہ ابن خزیمہ وذکرہ البخاری معلقا موقوفا۔ پہلی حدیث کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے شاہد ہے، اسے ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے اور بخاری نے اسے تعلیقاً موقوف ذکر کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پہلی حدیث چونکہ زیادہ صحیح ہے، اس لیے اس پر عمل کرتے ہوئے سجدے کے لیے جھکتے وقت پہلے اونٹ کی مانند گھٹنے نہیں بلکہ ہاتھ زمین پر رکھنے چاہیے۔ بالعموم محدثین اعظام اور حنابلہ اسی کے قائل ہیں، جبکہ شوافی اور احناف نے دوسری حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 82، المعلی جلد نمبر 4 صفحہ 129 تا 130۔ لیکن ان کا موقف ضعیف روایت پر مبنی ہونے کی بنا پر قابل عمل نہیں۔ پہلا موقف اس لیے قابل ترجیح ہے کیونکہ اس کی دلیل صحیح حدیث پر مبنی ہے، اور دوسرے یہ کہ اگر دوسری حدیث کو قابل حجت مان بھی لیا جائے تب بھی پہلی حدیث کو ہی ترجیح حاصل ہوگی، کیونکہ پہلی حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دوسری میں فعل. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں تعارض آ جائے تو قول کو ہی ترجیح حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اصول میں یہ بات ثابت ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی پہلے حدیث کو ہی ترجیح دی ہے. زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 222. عن ابن عمر وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قعد للتشہد وضع یدہ اليسر علی رکبتہ اليسرى والیمن علی الیمن والیمن علی الیمن وعقد 53 واشار باصبعیہ السبابہ. رواہ مسلم. وفی روایت لہو اللہ اکبر. وفی روایت لہو وقبض اصابعہ کلہا واشار باللتی تلی الابہام. عقدہ فی الماضی کا صیغہ. باب عقدہ یعقد بر وزن ضربہ سے، اس کا معنی ہے گرہ لگانا. السبابہ کا معنی ہے گالی دینے والی. مراد ہے انگشت شہادت، انگوٹھے کے ساتھ والی. انگلی کا نام گالی دینے والی اس لیے پڑا کیونکہ اہل جاہلیت اس انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے دوسروں کو گالی گلوچ کیا کرتے تھے، بلکہ آج بھی اسی طرح ہی کیا جاتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ لام پر فتح پڑا جائے گا. ان رسول اللہ کان اذا قعد للتشہد، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے، وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، تو اپنا بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر، والیمن علی الیمن، اور دائیں گھٹنے پر رکھ لیتے. وعقد 3 اور وعقد 53 اور 53 کی گرہ لگا کر، واشار باصبعیہ السبابہ، اپنی انگشت شہادت سے اشارہ کرتے تھے. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کی ہے. وفی روایت لہو، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے وقبض اصابعہ، اپنی تمام انگلیاں بند کر دیتے. کلہا کا لفظ بھی موجود ہے. وقبض اصابعہ کلہا. مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اپنی تمام انگلیاں بند کر دیتے. واشار باللتی تلی الابہام، اور اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے جو تلی الابہام، جو انگوٹھے کے ساتھ. میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے ایک تو تشہد میں دونوں ہاتھ رکھنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دوران تشہد دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کرنا مستحب ہے. اس اشارے کے لیے ہاتھ کی 3 کیفیات منقول ہیں. کتنی؟ 3 کیفیات منقول ہیں. 2 تو اوپر حدیث میں ہی موجود ہیں. ایک یہ کہ 53 کی گرہ لگائی جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے
کہ انگوٹھے کو انگشت شہادت کے آخر پر رکھ لیا جائے۔ دوسری کیفیت یہ کہ ساری انگلیاں بند کر کے صرف انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کیا جائے۔ اور تیسری کیفیت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا کر انگشت شہادت کے ساتھ اشارہ کیا جائے۔ صحیح ابو داود کتاب الصلاۃ 666 نمبر ہے، باب الاشارۃ فی التشہد، اور ابو داود کے اندر 726 ہے، عبدالرزاق کے اندر 3080 ہے، بیہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ 139 ہے۔ تشہد میں سبابہ انگلی کو حرکت دینے کے متعلق یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ حرکت پورے تشہد میں جاری رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ دلیل حدیث میں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اپنی انگشت شہادت کو حرکت دیتے اور فرماتے یہ انگلی شیطان کو لوہے سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے، یہ انگلی شیطان کو لوہے سے زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ صفت الصلاۃ للالبانی صفحہ 159۔ اور جس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں انگلی کو حرکت نہیں دیتے تھے وہ شاذ ہے۔ ضعیف ابو داؤد کے اندر 208، طامۃ المنہ صفحہ 117، المشکات کے اندر 912، ضعیف نسائی کے اندر 67۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ شاذ حدیث ہے، شاذ سے کیا مراد؟ شاذ کیونکہ آج صبح بھی ایک بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ شاذ حدیث کی وضاحت کر دینا، تو شاذ حدیث ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے، یعنی شاذ روایت اسے کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں ایک ثقہ راوی نے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کی ہو۔ یاد کر لیں شاذ روایت کون سی ہوتی ہے کہ ضعیف حدیث کی وہ قسم ہے جس میں ایک ثقہ راوی نے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کی ہو۔ آگے نہ سمجھ؟ ہاں جی۔ اور وہ روایت بھی ثابت نہیں جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں لا الہ الا اللہ پر کلمہ توحید کی مناسبت سے انگلی کے ساتھ اشارہ کیا کرتے تھے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ 132۔ لیکن احناف اسی کمزور روایات پر مبنی موقف پر ہی عامل ہیں۔ تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 2 صفحہ 196۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا صلی احدکم فلیقل۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ثم
ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو متفق عليه واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطیبات للہ الی آخرہ۔ التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات جمع ہے تحیاتن کی، اس کا معنی ہے عظمت و بزرگی۔ التحیات کا کیا معنی؟ عظمت و بزرگی۔ اس سے زبانی عبادات بھی مراد لی جاتی ہے۔ الصلاوات جمع ہے صلاتن کی، اس کا معنی ہے نماز، اور اس سے بدنی عبادات بھی مراد لی جاتی ہے۔ الطیبات، الطیبات جمع ہے الطیب کی، اس کا معنی ہے تمام پاکیزہ اقوال و افعال اور اوصاف وغیرہ۔ الطیبات سے مراد، اس سے مالی عبادات بھی مراد لی جاتی۔ اعجب، اعجب فی الماضی کا صیغہ ہے، باب اعجب یعجب بر وزن افعال سے اس کا معنی ہے پسند ہونا، اچھا لگنا وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالا التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، فقال اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، فلیقل، تو دوران تشہد یوں کہے، التحیات للہ، تمام قولی والصلوات، بدنی والطیبات، اور مالی عبادات، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی، بدنی اور مال عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ، تجھ پر سلام ہو، ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اللہ اکبر۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، ان محمدً عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور
رسول ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ثم یتخیر، ثم یتخیر من الدعاء، ثم یتخیر من الدعاء، پھر وہ اس دعا کا انتخاب کرے اعجبہ الیہ، جو اسے سب سے زیادہ پسند ہو، فیدعو، اور پھر دعا کرے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ واللفظ للبخاری، یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ وللنسائی، اور نسائی میں ہے، کننا نقول قبل ان یفرض علینا التشہد، اور نسائی میں ہے کہ ہم تشہد فرض ہونے سے پہلے کہا کرتے تھے۔ ولی احمد، اور مسند احمد میں ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمہ التشہد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھایا، وامرہ، اور حکم دیا، ان یعلمہ الناس، ان یعلمہ الناس، اور حکم دیا کہ لوگوں کو یہ بھی سکھاؤ۔ ولمسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، اور مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح تشہد سکھاتے تھے، التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ الی آخرہ۔ یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر، باب التشہد فی الصلاۃ۔ ابو داؤد کے اندر ہے یہی روایت 974، اور ترمذی کے اندر 290، ابن ماجہ کے اندر 900، نسائی کے دوسرے جلد صفحہ 242، احمد کی پہلی جلد صفحہ 292، دارقطنی کی پہلی جلد صفحہ 350۔ محترم بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تشہد واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ علیہم کا کہنا ہے کہ درمیانہ تشہد واجب نہیں، لیکن یاد رکھیں جب کہ امام احمد، امام لیث اور امام اسحاق رحمہم اللہ علیہم نے اسے واجب کہا ہے۔ دیکھیں الفقہ الاسلامی و ادلتہ، جلد نمبر 2 صفحہ 850، المغنی کے دوسرے جلد صفحہ 217، نیل الاوطار جلد نمبر صفحہ 103۔ اور میرے محترم بھائیوں، آخری تشہد کے متعلق امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہم کا موقف یہ ہے کہ یہ واجب ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ نے سلام تک بیٹھنا لازم قرار دیا، تشہد کو واجب نہیں کہا۔ بدایت المجتہد جلد نمبر 125، المغنی کی پہلی جلد صفحہ 532، کشاف القناع کے اندر 45331، فتح القدیر مع العنایات جلد نمبر صفحہ 113، بدائع الصنائع جلد نمبر صفحہ 113، تبین الحقائق جلد نمبر صفحہ 104، الشرح الکبیر جلد نمبر صفحہ 240، القوانین الفقہیۃ صفحہ 64، الفقہ الاسلامی و ادلتہ جلد نمبر 2 صفحہ 850۔ ہمارے علم کے مطابق میرے محترم بھائیوں، اس مسئلے میں راجح موقف یہ ہے کہ درمیانہ اور آخری تشہد دونوں واجب ہیں، درمیانہ اور آخری تشہد بولو دونوں واجب ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ بالآثار کے دوسرے جلد صفحہ 300 کے اندر، امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار جلد نمبر 2 صفحہ 115، اصیل الجرار کے اندر 21931، اور امام صنعانی رحمہ اللہ
سبل السلام جلد نمبر 423 کے اندر، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ الروضۃ الندیہ کی پہلے جلد صفحہ 248 کے اندر، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تامۃ المنہ صفحہ 170 کے اندر اسی کے قائل ہیں۔ اچھا، تشہد کے کون سے الفاظ افضل ہیں؟ اہل علم نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے۔ وقت کمپلیٹ ہونے والا ہے ساتھیوں، توجہ کرو، انشاءاللہ میں بات ختم کرنے والا ہوں کہ اہل علم نے اس میں بھی اختلاف کی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور جمہور علماء نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو افضل قرار دیا ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہد کو افضل کہا ہے۔ دیکھیے شرح المہذب جلد نمبر 343، الام جلد نمبر 228، حلیۃ العلماء فی معرفت مذاہب الفقہاء جلد نمبر 226، المبسوط کی پہلی جلد صفحہ 27، کشاف القناعۃ پہلے جلد صفحہ 357، سبل السلام پہلے جلد صفحہ 267۔ ہمارے علم کے مطابق اس سلسلے میں پہلا موقف ہی راجح ہے، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد صحیحین کے روایت میں، اور اسے ایسے سکہ راویوں نے نقل کیا ہے جنہوں نے اس کے الفاظ میں اختلاف نہیں کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام بزار رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اسی کو افضل اور سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اب لیجئے حوالہ ایک ایک بات کا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 443، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن ترمذی کے اندر 299، امام بزار رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذ جلد نمبر 2 صفحہ 185، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ 368، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ الروضۃ الندیہ کی پہلی جلد صفحہ 249 کے اندر، اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی جلد نمبر 2 صفحہ 186 کے اندر اسی کو افضل اور سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تشہد کے بعد حسب منشا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، خواہ وہ موصول ہو یا نہ۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ صرف مسنون و موصول دعائیں پڑھی جا سکتی ہے۔ نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 113، لیکن دلیل کے اعتبار سے جمہور کا موقف قوی ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 1 صفحہ 444، نیل الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ 113۔ اس کے علاوہ مذکورہ بالا جس روایت میں ہے ہم تشہد فرض ہونے سے پہلے کہا کرتے تھے، وہاں مؤلف نے یہ حذف کر دیا کہ کیا کہا کرتے تھے، تو فقیر سے سنیے تو صحابہ فرضیت تشہد سے پہلے یوں کہتے: السلام علی اللہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما کر تشہد کا حکم دے دیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت اور اس کی دعاؤں، آپ بھائیوں کی دعاؤں کے طفیل الحمدللہ آج ہماری چوتھی قسط بھی مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ کل کی نشست کے اندر یہاں سے آگے بات کا آغاز کیا جائے گا، اور جو بھائی بھی دین اسلام کے احکامات سیکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے آیا کریں اور مل کر دعا فرما دیں۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو دین سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اللہ سب پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص خانیوال کی عظیم شخصیت محب علماء میری مراد چودھری اجمل ارائیں صاحب حافظہ اللہ تعالی ورعاہ، اللہ ان کے علم و عمل میں برکات کے خزانے نازل فرمائے، اور جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سبنا کی بخشش فرمائے۔ ساتھ میری والدہ محترمہ کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ محترمہ کو وہ معاف فرما دیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مرتبہ مقام عطا فرما دیں۔ بتقاض بشریت ان کی جو خطائیں سیئات ہیں اللہ ان کو حسنات میں تبدیل فرما کے ذریعہ نجات کا سبب، بخشش کا بہانہ اور مغفرت کا سامان تیار فرما دیں۔ اللہ میرے والد محترم کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جی ہاں نہیں محترم، یہ اللہ کی رحمت سے آج 4 قسطیں مکمل ہو گئی ہیں جی، کل سے 5ویں قسط کا آغاز ہوگا۔